خیبر پختونخوا کی اسمبلی اب باقاعدہ طور پہ ٹوٹ چکی ہے۔ گورنر صاحب نے سمری پہ دستخط کر دیے ہیں۔ پی ڈی ایم کو عمران خان بننے کا شوق ہے، یہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا، مختلف دوست یہ کہتے ہیں۔ وہ کیسے عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو شکست دے دی۔ وہ شکست کیسے دی اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں ہیں جو میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھیجی گئی سمری کے اوپر دستخط کر دیے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کی اسمبلی باقاعدہ طور پہ ٹوٹ چکی ہے۔ اب نگراں سیٹ اپ کے لیے وہاں سے بھی نام سامنے آئیں گے، وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ نام بھیجیں گے، اپوزیشن لیڈر نام بھیجیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ گورنر صاحب ان کی تعیناتی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پنجاب کے اندر بھی نام سامنے آ چکے ہیں، پی ٹی آئی نے بھی نام بھیجے تھے، نون لیگ کی جانب سے بھی نام بھیجے گئے، اور ان ناموں کا ذکر گزشتہ روز بھی میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کیا تھا اور آپ نے میڈیا پہ بھی سنا ہوگا۔ اب جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹی ہے اور پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی ہے، اس کی وجہ سے وفاق کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑا، اور پریشر پڑنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے پریشر مزید بڑھا دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اسمبلی میں جاؤں گا۔ جو ہی انہوں نے اسمبلی میں جانے کی بات کی، ساتھ ہی اسپیکر صاحب نے جو یہ کہتے تھے کہ بندہ دیکھے بغیر، اس کو چیک کیے بغیر جو ہے میں ان کے استعفے منظور نہیں کروں گا، انہوں نے فوراً 35 استعفے منظور کر لیے۔ جو ہی یہ 35 استعفے منظور ہوئے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب اب یہ ضمنی انتخاب ہوں گے، ہم لوگوں نے الیکشنز نہیں کروانے، جنرل الیکشن نہیں کروانے، ان 35 نشستوں پہ یا 33 نشستوں پہ غالباً ان میں سے جو 2 سیٹیں ہیں وہ ریزرو سیٹیں۔ یہاں پہ کچھ ایسے بھی سائنٹیفک قسم کے صحافی ہیں جنہوں نے اس چیز کے اوپر اعتراض کر دیا جب فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 33 سیٹوں کے اوپر جو خالی ہوئی ہیں، ہر سیٹ کے اوپر عمران خان الیکشن لڑے گا۔ جی ہاں جی، تو کچھ لوگوں نے کہا جی 2 سے کیوں وہ بھاگے؟ بھائی 2 ریزرو، غالباً خواتین کی سیٹیں ریزرو ہیں میرے خیال میں، تو اس وجہ سے تو اینی وے جتنی بھی سیٹوں پہ الیکشن ہوگا ان سب کے اوپر عمران خان نے کہا کہ میں خود الیکشن لڑوں گا۔ اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیلی ٹائمز جو معروف انگریزی کا اخبار ہے، اس کے اندر جو ایک ہیڈ لائن لگی تھی 1 versus 13، جس کی بڑی پرابلم ہوئی تھی پی ڈی ایم والوں کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کس طرح کی ہیڈ لائن لگا دی ہے کیونکہ ایک شخص بمقابلہ 13 جماعتیں، انہوں نے کہا تھا۔ اب ڈیلی ٹائمز نے ایک اور ہیڈ لائن لگائی ہے 1 versus 1۔ جی ہاں جی، انہی الیکشنز کے حوالے سے 1 versus 1 کے عمران خان نے کہا کہ 33 کے 33 حلقوں میں الیکشن لڑوں گا۔ آگے سے پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے ہی نہیں، تو یہ ان کی حالت ہے۔ تو اب 1 versus 1 ہو گیا ہے۔ جو ہی اس نے یہ کہا، اس کے بعد جو پی ڈی ایم کا رسپانس آیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن جب استعفے منظور ہوئے اور اس کے اندر الیکشن کمیشن نے جو پھرتیاں دکھائی، تو یہ تصویر جو سامنے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے تصویر ٹویٹ کی گئی، چیک میٹ۔ آپ نے دیکھا ہے کس طرح وہ بیٹھے ہوئے؟ اس طرح کی تصویریں آپ کو اکثر کس کی نظر آتی ہیں؟ عمران خان کی نا۔ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ اکثر لوگ جو دوست کہتے ہیں، غالباً عمران ریاض خان نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ان کو عمران خان بننے کا اتنا شوق ہے کہ ان کا بس چلے تو یہ اپنے آپ کو گولیاں مروا لے عمران خان بننے کے لیے۔ تو یہ عمران خان بننے کے شوق میں جناب یہ تصویر شیئر کی گئی کہ دیکھیں چیک میٹ، اور ہاں جیسے خان صاحب کی ایسی تصویریں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بچیاں شیئر کرتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی باقاعدہ وہ پلاننگ کے تحت شیئر ہوتی ہیں، وہ عوام خود شیئر کرتی ہے۔ اینی وے یہ خان صاحب بننے تو جا رہے تھے، جو استعفے منظور ہوئے ساتھ ہی یہ کہا گیا چیک میٹ۔ آگے سے خان نے کہا کہ اب ساری نشستوں پہ میں کھڑا ہوں گا۔ اب موقع تھا کہ اب بنے آپ عمران خان، اب آئے آپ میدان میں۔ یہ سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ جی ہاں جی، آپ سمجھیں گے کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جتنی بھی سیٹیں 33 جس پہ عمران خان الیکشن لڑے گا، اگر یہاں پہ ضمنی انتخاب ہوتے ہیں ہم اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کریں گے۔ جی ہاں جی، کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کریں گے۔ بھائی عمران خان بننے کا اتنا شوق ہے تو یہ ہنس کے تصویر لگا کے چیک میٹ کر کے تو نہیں آپ عمران خان بن سکتے نا۔ عمران خان بننے کے لیے میدان میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی دیکھیے عمران خان کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے پاپولر نہ رہے، الیکشنز ہوں تو چیزیں کیا صورتحال بنتی ہے، سال بعد 2 سال بعد ہو سکتا ہے عوام ہی ان کو ووٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی حکومت میں بھی بڑے نقائص تھے۔ لیکن آج جو عمران خان کی یہ ہنسنے والی تصویریں عوام شیئر کرتی ہے نا، تو اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سٹرگل ہے۔ وہ ہر جگہ پہ میدان میں اترتا ہے۔ جب آپ نے 9 سیٹوں کے اوپر الیکشن کروایا، جب آپ نے استعفے منظور کیے،
اس نے وہاں پہ بھی اپنے آپ کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا کہ ہر سیٹ کے اوپر میں کھڑا ہوں گا، آپ سارے فرار ہو گئے، آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ مین قیادت اس کے سامنے نہیں آئی۔ اب 35 سیٹوں پہ اگین وہ کہتا ہے میں میدان میں آ گیا ہوں، آ جاؤ بسم اللہ کرو، اور آپ لوگ سارے کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو الیکشن لڑنا ہی نہیں، ہم تو اس کو اسی طرح دے دیں گے، آپس میں یہ ضمنی انتخاب لڑ لے۔ تو یہ تصویریں اس طرح نہیں لگتی، تصویریں اس طرح جب آپ لگاتے ہیں نا خود ہی اپنی اور اس پہ ہنستے ہیں تو پھر اس کے اوپر عوام ہنستی ہے۔ جب آپ کی ہنسنے والی تصویریں عوام لگائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے۔ پر اینی وے اب خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میں ساری سیٹوں کے اوپر خود الیکشن لڑوں گا، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ جو چیک میٹ والے ہیں اب وہ ایک دم سے کہہ رہے ہیں نو میٹس، جو مرضی ہو جائے یہ ہم نہیں کریں گے، یہ الیکشن نہیں ہے تمہارے مقابلے میں لڑیں گے۔ ہاں ہم عمران خان ہمیں بننے کا شوق تو ہے لیکن یہ عوام کے پاس جانے کا شوق نہیں ہے، وہ تصویروں کی حد تک ہے، جیسی تصویر وہ کھنچواتا ہے ویسی میں نے کھنچوانی ہے، جدھر وہ جس چینل کو وہ انٹرویو دیتا ہے میں بھی دوں گا، اور اس میں بھی پھر کوئی میم بن جاتی ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، پر ایک ٹویٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ کی ہے کہ 35 حلقوں میں عمران خان ہی امیدوار ہوں گے، تحریک انصاف، ان کا یہ علاج ہم نے 2 ماہ سے سوچ رکھا تھا، صرف 4 لوگوں کو علم تھا۔ یہ خواجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ 2 ماہ سے ہم نے یہ علاج سوچ رکھا تھا، صرف 4 لوگوں کو علم تھا، صوبائی اسمبلیاں نہ توڑتے تو آپ کو منا کر واپس لے آتے، مگر اب ضمنیاں لڑو، ضمنیاں وہ بھی اپنے آپ سے، گلیاں ہو جن سونجیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ گلیاں ہو جائیں بالکل سونی ہو جائیں اور اس میں مرزا یار اکیلا پھرتا رہے، یہ وہ تنقید کر رہے ہیں۔ بھائی آپ نے علاج سوچ رکھا تھا 2 مہینے سے کہ جناب ہم ان کے استعفے منظور کر لیں گے، تو اس میں تو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جن کا انہوں نے اعتراف کر لیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو اسپیکر صاحب ہیں جو پوری قوم کو بار بار آ کے ٹی وی پہ بتاتے تھے، انٹرویوز میں بتاتے تھے کہ میں جب خود دیکھوں گا استعفے پھر منظور کروں گا، کیونکہ آئین کی فلانی شک کے اندر نیچے جو اوپر شک لکھی ہے اس کی جو سائڈ والی شک ہے اس سے اگر آپ ادھر مڑیں تو آگے جا کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جب تک بندے کو خود دیکھ کے اس کے کان چیک کرو، بال چھل چیک کر کے اس کو سامنے بٹھا کے اس کی آئی ٹیسٹ کر کے اس کے بعد استعفیٰ منظور ہوتا ہے۔ اس طرح کی وہ مثال دیتے تھے، مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ ان کے ورڈ، یہ میں نے جو میرے ذہن میں آئی وہ اس وقت جو مجھے اسی قسم کا کچھ تفصیل جو بتاتے تھے، کوئی اسی قسم کی تفصیل وہ بتاتے تھے کہ وہ کر کے ان کے آئی ٹیسٹ کروں گا میں پہلے، اس کے بعد جو ہے پھر ان کے استعفے ہوں گے۔ مطلب آپ سوچیں کہ اسپیکر کے آپ جائیں چیمبر کے اندر اور سامنے ABCD بڑے سے A سے لے کے چھوٹا سا آخر تک Z لکھا ہے، اور اسپیکر صاحب کہیں گے جو بندہ آخر تک نہیں پڑھ کے مجھے سنائے گا اس کا استعفیٰ میں منظور نہیں کروں گا۔ تو اس قسم کی سچویشن تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 مہینے سے ہم نے سوچ کے رکھا تھا، اٹ مینس کہ وہ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ جو استعفے منظور نہیں کر رہے تھے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں، وہ ان 4 بندوں کی منشا تھی۔ کسی بند کمرے میں 4 بندے بیٹھے، پتہ نہیں وہ 4 بندے کون تھے، اور ابھی اس وقت وہ 4 بندے کدھر فرار ہو گئے۔ ان 4 بندوں کو میدان میں 4 حلقوں میں ہی اتار دیں، جو اتنے سیانے 4 بندے ان کو کسی حلقے میں اتار دیں، لڑ لیں وہ الیکشن۔ تو یہ تو ایک چیز واضح ہو گئی کہ یہ جو استعفے منظور نہیں ہو رہے تھے اس میں نہ کوئی آئین رکاوٹ تھی نہ کوئی قانون رکاوٹ تھا، اس میں مسئلہ کیا تھا؟ اس میں مسئلہ ان کی ذات کا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے آئین کو استعمال کرنا ہے، قانون کو استعمال کرنا ہے، اور یہ انہوں نے خود کر دیا، خود واضح کر دیا، واضح طور پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے خود بتا دیا، اور پھر اسپیکر صاحب نے وہ استعفے منظور بھی کر لیے۔ لیکن اس کے بعد اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، تو انہوں نے تو چیک میٹ کیا تھا آگے سے۔ اس نے جب کہا نا کہ آ جاؤ آپ دوستو آپ لڑو، تو یہ ادھر سے جناب انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی الیکشن سے۔ تو عمران خان صرف تصویریں لگا کے نہیں بنا جاتا، آپ نے اگر سیاست میں عمران خان اس وقت بننا ہے، باقی دیکھیں آج کے 10 سال بعد 5 سال بعد 4 سال بعد کیا ہوگا، اس وقت جو سیاست ہے وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کی جو حکومت تھی اس میں بہت سارے مسائل تھے، ہم خود تنقید کرتے رہے، ان کی پارٹی کے اندر مسائل ہیں، وہ ساری چیزیں الگ ہیں، لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کے تناظر میں یہ تبصرہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کیسے عمران خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج کے حالات میں یہ بن نہیں سکتے۔ اگر بننا ہے تو پھر میدان میں اترو، لندن بیٹھ کے جو ہے نا وہ نہیں آپ بن سکتے، اور الیکشن سے بھاگ کے آپ یہ نہیں بن سکتے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب کہ بہت سارے صحافی دوست بھی دعوے کر رہے تھے کہ عمران خان اسمبلیاں نہیں توڑے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، اور اس دن فیصل فرید صاحب نے بھی ایک پروگرام میں عرض کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ جناب وہ یہ بڑے شرمندہ ہوئے ہیں، اور میں نے عرض کی تھی کہ شرمندہ نہیں ہوئیں گے، اور آپ یقین کریں، میں نام نہیں لوں گا کسی بھی معزز جید سینئر صحافی کا،
کہ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اسمبلی نہیں توڑے گا، اور وہ اب بار بار کہہ رہے ہیں یہ اسمبلی کیوں نہیں ٹوٹی، ابھی تک کیوں نہیں ٹوٹی، اب تک یہ کیوں نہیں ہوا، اب تک وہ کیوں نہیں ہوا. اب وہ پر اگین کوئی شرمندگی کا مظاہرہ نہیں ہے، وہ ساتھ ہی جو ہے نا ادھر ادھر موڑ دیتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اب کسی شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کیا نا پی ڈی ایم والوں نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پہلے ہی منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ استعفے منظور ہم کر لیں گے جس دن اس طرح کی کوئی بات ہوگی، اور دوسری طرف آپ کو کیا بتاتے رہے کہ یہ آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا، یہ استعفے ہم منظور نہیں کر سکتے. تو بس فی الحال یہ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ یہ لگائیں ٹویٹر کے اوپر اپنی تصویریں اور اس میں ہنسیں کھیلیں اور کہیں جناب یہ دیکھیں ہم نے چیک میٹ کر دیا اور ہم لوگ جیت گئے. ایسے آپ نہیں جیت سکتے. جیتنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ٹویٹر سے باہر نکلنا پڑے گا، تھوڑا سا باہر آنا پڑے گا اور میدان میں اترنا پڑے گا. یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ٹویٹر کی جماعت ہے، وہ سوشل میڈیا کی جماعت ہے. بھائی آپ تو اصلی گراؤنڈ لیول کی جماعت ہے نا، تو اتنے 35 حلقوں میں آ جائیں. پر یہ جو انہوں نے 35 استعفے منظور کیے ہیں یہ ان کے لیے الٹا پڑے گا، مزید بحرانی کیفیت پیدا ہوگی. اور خان صاحب نے جو اچیو کرنا تھا اسمبلی کے اندر جا کے، میں بھی 3 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کی چیزوں کے بعد، وہ ان 35 استعفوں کے منظور ہونے سے وہ 24 گھنٹوں کے اندر خان صاحب نے سیاسی طور پہ وہ اچیو کر لیا ہے. ایک سیاسی بحران سینٹر کے اندر بھی انہوں نے کریٹ کر دیا، جس سے نکلنے کے لیے اینڈ آف دا ڈے کبھی نہ کبھی تو ان کو جانا پڑے گا، الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا. اور آہستہ آہستہ اب الیکشن کی طرف جو راستہ ہے وہ ہموار ہو رہا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.